محترم جناب آصف علی زرداری صاحب، محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، اچھا وہ سارے محمد حیدری صاحب، بھائی محمد آصف صاحب، اور میں اپنی طرف سے اور تمام اکابرین کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا اور زرداری صاحب کی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، تو امید ہے کہ آپ اس بات کو اس پر ناراض نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے کہ کل ہماری پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور یومن اور ساتھ ہمارے جو جڑے ہوئے اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے بحاف میں ہماری کل مشاورت ہوئی اور کل ہم نے فیصلہ کیا کہ آج ہم انشاءاللہ نو کانفیڈنس کی موشن اسمبلی میں جمع کرائیں گے۔ یہ ہم نے بالکل ایک سیکرٹ رکھا تھا جس کو سب نے پاسداری کی، اور جب آج تمام پارٹیز نے اپنے ممبران سے سگنیچرز لیے اور ایکوزیشن کے حوالے سے اور موشن کے حوالے سے، تو جس کو آج ہم نے جمع کرا دیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں دوں گا، پر اکابرین بات کریں گے۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ ہے اصل بات کہ 4.25 سال بعد ہم جا رہے ہیں اس نو کانفیڈنس اوپر ہی، کیوں اس کی ضرورت پڑی؟ آپ نے دیکھا کہ 3.5-4 سالوں میں اس سلیکٹڈ گورنمنٹ اور وزیر اعظم نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے جو کچھ کر دیا ہے، اس تباہی کی نظیر پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ مہنگائی تاریخ کی سب سے اونچے درجے پہ ہے، بے روزگاری اس ملک کے اندر اس نے بسیرے کر رکھے ہیں، اور عام آدمی کے لیے اپنا جسم برقرار رکھنا محال ہو چکا ہے۔ ایک غریب عام گھرانے کے 6 افراد کے لیے آپ نے ابھی بڑے جو لیٹسٹ سرویز وہ دیکھ لیے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آج پریشانی کی بات ہے وہ مہنگائی ہے، پھر بے روزگاری ہے، اور پھر ملک کے اندر اس وقت جو قرضے لے کر جو ملک کے 22 کروڑ عوام کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کو بھی، اور ان خربوں کے قرضوں کے عوض پورے ملک میں ایک نئی اینٹ لگی ہوئی نظر نہیں آتی، چاہے وہ صوبہ سندھ ہے، چاہے وہ صوبہ کے پی کے ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے، اور ایک ہی کام آتا ہے ان کو کہ جو تختیاں ماضی کی حکومتوں نے صوبوں میں لگائیں یا جو اس وقت حکومتیں ہیں ان کے اوپر تختیاں نہیں چڑھائی جا رہی ہیں، بلکہ اکھاڑ کر نئی تختیاں لگائی جا رہی ہیں۔ اور پھر خارجہ محاذ میں جو بدترین ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے اچھے وقتوں میں اور برے وقتوں میں، جنگ اور امن میں پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کو خامخواہ ناراض کر دیا۔ اگر میں چین کا نام لیتا ہوں تو جس طرح چین کے حوالے سے سی پیک کو نشانہ بنایا گیا، اور سی پیک کے حوالے سے پھر بعض ان کے وزراء نے، خود وزیر اعظم جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، سب نے مل کر سی پیک میں کیڑے نکالے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے کرپشن کی باتیں کی۔ وہ ملک جب پاکستان کو سی پیک کا تحفہ دے رہا تھا اور پوری قوم خوش تھی، اس وقت کون دوسرا ملک تھا پوری دنیا میں جو پاکستان کی مدد کے لیے تیار تھا؟ اور پھر جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے اور گوادر پورٹ اور بے شمار چیزیں، یہ پشاور سے کراچی جو ہماری ریلوے لائن
اور بے شمار روڈ ٹرانسپورٹ اور اس طرح بے شمار انفراسٹرکچر کے منصوبے اربوں خربوں کے، ان کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور بے جا الزامات لگائے. تو اگر چین جیسا ہمارا جو کہتے ہیں کہ ہمالیہ سے اونچی ہماری دوستی ہے اور سمندر کی گہرائیوں سے وہ گہری ہے اور چینی کی طرح میٹھی ہے یا ہنی کی طرح میٹھی ہے، شہد کی طرح، ایسے دوست کو ناراض کرنا یہ کہاں کی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی تھی. سعودی عرب ہمارا کتنا بہترین دوست ہے، اور اس طرح اور ہمارے اسلامی ممالک میں اور پھر یورپ میں ابھی جو تقریر کی میلسی میں انتہا کر دی، یعنی اپنے آپ بیٹھے بجائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے، اربوں ڈالر کی، اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ون مین سوسائڈ بامبر ہے وہ اچھی، یہ جو عمران خان صاحب ہیں. میں آپ کو سچی بات، اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں، اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ، کو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں، مینگل صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی، انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی. تو آج یہ کہنا کہ جناب یہ فورن کانسپریسی ہے، یعنی باہر کے ممالک کے ساتھ انہوں نے کانسپریسی کی ہے. مجھے بتائیں کہ جو تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے یہ فورن کانسپریسی ہوئی، خارجی سازش ہوئی. جو اس وقت بے روزگاری ہے پورے ملک میں وہ خارجی سازش سے ہوئی. $3 یا $4 جب گیس تھی اسپاٹ مارکیٹ میں آپ نے نہیں خریدی، آج $60 پہ پہنچ گئی ہے. یہ خارجی کے لیے تھی ہمارے خلاف سازش یا بین الاقوامی سازش تھی؟ مجھے آپ بتائیں. ملک کے اندر یہ جو قرضے لے کر ملک کی معیشت کا بڑا غرق کر دیا، یہ بین الاقوامی سازش ہے. آپ قطر کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا یہ گیس کا، اس وقت وہ $13 پہ $12 پہ، اس وقت انہوں نے جہاز بھی منگوائے اور پاکستان کے اندر بجلی مہنگی ترین بجلی پیدا کی. یہ بین الاقوامی سازش تھی. مجھے بتائیں آپ. اور پھر پوری اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ چم دیا اور اپنے جو سکینڈل ہیں، چاہے وہ شوگر سکینڈل ہے، چاہے وہ ویٹ سکینڈل ہے، چاہے وہ LNG سکینڈل ہے جہاں پر اربوں خربوں کھائے گئے، چاہے وہ یہ آپ کی ادویات کا سکینڈل ہے، معلم جبہ ہے، آپ کا پشاور میٹرو ہے، آپ کی یہ بلین ٹری سکیم ہے، آپ نے اپنا خود اپنا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ نیب نے اس کے اوپر اپنے انویسٹیگیشن کی، فورن فنڈنگ ہے. یہ کیا بین الاقوامی سازش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ احمقانہ اور بے بنیاد اور کوئی الزام ہو نہیں سکتا. یہ سب پاکستانی ہیں، ان کے رگوں میں پاکستانی ماں باپ کا خون اپنا چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے بالکل. اور اس طرح کی بات کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور بھی مناسب اور ان کو زیب نہیں دیتا تھا. بہرکیف میں یہ گزارش کروں، میں لمبی بات نہیں کروں گا، ختم کروں گا، پھر میرے مہربان یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی خواہشات اور ان کی جو دلی ان کی جو دعائیں تھی ان کی عکاسی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا. اور پھر الحمدللہ آج یہ موشن اپنے وہاں پر اسپیکر کے آفس میں جمع ہو چکی ہے، اس کی ہمیں سائنڈ رسید مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. تو یہ باہمی اتحاد اور اتفاق اور اشتراک سے صرف اور صرف قومی مفاد کے لیے، میں آپ کو بالکل خلوص دل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قومی مفاد ہمارے سامنے ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا مسلم کے خلاف، کن کی بیٹیوں اور بہنوں کو جیلوں میں ڈالا،
किन के बुजुर्गों को जेलों में डाला और बेजा इल्जामात और ऊपर तले इन्हीं की हुकूमत और नैब कोर्ट उनको जनाब का एक टोटल दे रही है। एक नहीं, मैं कई मिसालें दे सकता हूँ। ये किसी तौर पे एहतसाब नहीं, ये बदतरीन इंतकाम है। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि the word victimization is not in our dictionary। कानून की अमलदारी होनी चाहिए और अल्लाह को हम सब ने जवाब देना है। तो ये है वो मुहर्रकात वजूहात जिसकी बना पर हम सब ने मिलकर बड़ी अलग के साथ कई हफ्ते हमारी मीटिंग्स हुई हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह। और उसके बाद हम इस फैसले पर पहुंचे कि अब मजीद ताखीर की तो ना अवाम माफ करेंगे हमें, ना खुदा हमें माफ करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।